بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حافظ فیضان اور ہمارے دعا و سنت چینل میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری تجوید کی کلاس شروع ہے جس کے اندر ہمارے 9 لیسن ہو چکے ہیں، اور جو ہمارا 9واں لیسن ہوا ہے ہم نے اس کے اندر بتایا تھا حمزہ ساکنہ کا بیان اور تختی نمبر 5 حروف مدہ کا بیان، جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں۔ نمبر 1 الف مدہ، نمبر 2 یا مدہ اور نمبر 3 واو مدہ۔ حروف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یہ ہمارا ہو چکا تھا۔ اس میں سے ہمارا نمبر 2 اور نمبر 3 باقی تھا۔ ہم نے نمبر 1 دیکھ لیا تھا جس کے اندر الف مدہ تھا، اور آج ہم دیکھیں گے نمبر 2 یا مدہ اور نمبر 3 واو مدہ۔ ان کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یا مدہ، یہاں بتا رہے ہیں یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، جیسے با یا زیر بی۔ یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، آپ یہ بات دھیان رکھیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ ان حرفوں کو مد کہتے ہیں اور یہ 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھ جاتے ہیں۔ ان کو حروف مدہ کہتے ہیں اور یہ 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح الف مدہ بھی، الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا، اور وہ بھی 1 الف کے برابر اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے با الف زبر با۔ اسی طرح ہم نے اس کی مثال بھی دیکھی تھی، جیسے زاد خوف، یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یا مدہ بھی ایسی ہی ہے، یا مدہ کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، جیسے با یا زیر بی۔ اس کی مثالیں جیسے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی۔ اب جو نیچے کے کلمات ہیں وہ آپ خود سے دہرائیں، اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھیں۔ اسی طرح اس کی مشق، اب دیکھیں یہاں پہ دینی، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ دینی۔ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے دال یا زیر دی ہے نا، دال سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوں، دال یا زیر دی، نون یا زیر نی۔ اب دونوں جگہ کیا ہے؟ یا سے پہلے زیر ہے، تو دونوں جگہ کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوں۔ اسی طرح آپ کو قرآن میں بھی دھیان رکھنا ہے کہ کون سی جگہ کیا ہوگا، آپ کو اس کو غور سے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ جیسے دینی، اس کی مثالیں دینی، فیہی، ارینی، کیا ہی؟ ارینی، کتابی۔ اب میں آپ کو یہاں پہ میں نے آپ کو روانی سے پڑھ کے بتایا، آپ کو روانی سے پڑھنے کی ہی مشق کرنی ہے۔ آپ ہجو سے نہ پڑھیں، روانی سے پڑھنے کی مشق کریں۔ اور جو نیچے کے کلمات ہیں وہ بھی جیسے کہ ویسے ہی ہیں، بس کچھ جگہ حرکات تبدیل ہے۔ جیسے حمزہ کے اوپر کیا آ گیا؟ پیش آ گیا، جیسے حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، کیا ہو گیا؟ او جی۔ با پیش بو، کیا ہو گیا؟ او جی بو، ہے نا۔ یا سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوں گی۔ اور یہاں پہ بھی کیا ہوگا؟ یہاں پہ یواری میں یا سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہاں بھی کیا ہوگا؟ یا مدہ ہی ہوں گی۔ یہاں پہ سب جگہ یا مدہ ہی ہوں گی، بس آپ کو دیکھ کر اور سوچ کر دھیان سے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔
اب یہ جو کلمات ہیں وہ آپ خود پڑھنے کی مشق کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو روانی سے پڑھنے کی ہی مشق کریں. اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھیں. اسی طرح واو مدہ، اب یہ نمبر 3 ہے. اس سے پہلے ہم نے نمبر 2 دیکھا اور یہ نمبر 3 ہے واو مدہ. یہاں بتا رہے ہو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. جیسے باو پیش بو، باو پیش بو. اب یہاں دیکھیے الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا. یا سے پہلے زیر رہی تو کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوں گی. اور واو سے پہلے پیش رہا ہو تو کیا ہوگا؟ واو مدہ ہوگا. اور تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اب اس کی مثال جیسے الف واو پیش، جیسے حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، ثا واو پیش ثو، جیم واو پیش جو، حا واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو. اسی طرح نیچے کے جو کلمات ہیں وہ آپ خود سے دہرائیں. میں یہ کلمات اس لیے آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کی مشق کریں. کبھی میں آپ کو پورے پڑھ کے بتا دوں گا تو آپ اس کی مشق نہیں کریں گے، اور آپ مشق نہیں کریں گے تو پھر آپ کو قرآن میں تکلیف جائیں گی. اسی لیے آپ زیادہ سے زیادہ اس کی مشق کریں. مشق جیسے نوح، نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، کیا ہو گیا؟ نوح. اب واو کے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے تو کیا ہوگا؟ واو مدہ ہوگا. جیسے نوح، تور، نور، یوحی. یہاں پہ بھی یقوم، کیا ہے؟ یا زبر یا، قاف واو پیش کو. اب واو سے پہلے کیا آ گیا؟ پیش آ گیا. یقوم ہے نا، تو کیا ہے؟ واو سے پہلے پیش ہے تو کیا ہوگا؟ واو مدہ ہوگا. اسی طرح آگے کی جو کلمات ہیں وہ آپ خود سے دہرائیں. اسی طرح عمومی مشق. عمومی مشق یعنی ہم نے جو الف مدہ پڑھا، یا مدہ پڑھا، واو مدہ پڑھا، تو یہ تینوں کی مشق اس میں ہے. بس آپ کو غور سے دیکھ کر سمجھ کر اس کو پڑھنا ہے. اب کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے جمع ہے نا، جمع طاغوت. اب یہاں پہ کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہے اور واو سے پہلے پیش ہے، تو یہاں پہ الف مدہ بھی ہو رہا ہے اور طاغوت میں واو مدہ بھی ہو رہا ہے. طاغوت. اسی طرح قتلت، صحیبہ، کلام. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہے تو کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا. اسی طرح رشید. اب یا سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے تو کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوں گی. بس آپ کو دیکھ کر غور سے سمجھ کے اس کو پڑھنا ہے. کہاں پہ کون سے حرف ہیں وہ آپ کو خود دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے. اب آگے کی مشق آپ خود کیجئے، اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھیں. اور جو ہمارے پچھلے لیسن ہو چکے ہیں آپ اس کو بھی دھیان سے توجہ کے ساتھ دیکھیے اور اس کی مشق کیجیے تاکہ آپ کو قرآن پڑھنے میں تکلیف نہ جائے. اگر آپ قرآن کو تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.